بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا ایک بہت اہم مسئلہ، اور اس مسئلے کا تعلق نماز کے ہونے نہ ہونے سے ہے، اسی لیے اس کو غور سے سمجھیے اور سنیے۔ جیسا کہ حدیث مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 اور فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 پہ موجود ہے، وہ کیا ہے ذرا سمجھیے۔ آج کل جو کپڑے نکل رہے ہیں، عجیب و غریب کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے رہتے ہیں، کہیں جان کے پاس، ران کے پاس کپڑا پھٹا رہتا ہے، کہیں پر جو ہے پیر کے پاس پھٹا رہتا ہے، ساٹ واٹ پھٹے رہتے ہیں، اس کو پہن کے لوگ آج اس کو فخر کے طور پہ، پھٹا ہوا کپڑا، چیرا ہوا کپڑا جو مطلب پہلے زمانے میں عیب سمجھا جاتا تھا، آج اس کو فخر کے طور پہ پہنتے ہیں۔ ان کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ ایک تو یہ ہے ان کو پہننا کیسا، پہن کر نماز پڑھنا بہتر ہے یا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے ایک سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح نماز کیا کراہت ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے، بہتر کیا ہے، کس طرح کے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں پر میں اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، میں اس کو چھیڑ رہا ہوں کہ ان کپڑوں کا جو پھٹے ہوئے کپڑے رہتے ہیں ان کا استعمال کرنا کب کیا ہے، حرام کے درجے میں بھی آ جائے گا۔ دیکھیے سمجھیے، اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے مردوں کا کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے، عورتوں کے لیے نماز میں کتنے حصوں کا چھپانا ضروری ہے۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ذرہ برابر بھی کہیں پر نظر آ رہا ہے، کٹا ہوا ہے، پینٹ پھٹا ہوا ہے، اندر کا جسم نظر آ رہا ہے، اگر ناف سے لے کر، نابھی جسے کہتے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا مرد کے لیے، تو پھر اگر نظر آ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر ران کے پاس کسی کا کپڑا پھٹا ہوا ہے اور اس پینٹ کو جینس وینس رہتے ہیں اس کو پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، ران کے پاس کٹا ہوا ہے، نماز ختم، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح اتنا چھوٹا پینٹ پہنتے ہیں کہ جب سجدے کو آدمی جاتا ہے تو کپڑا بھی چھوٹا، اوپر والا کرتا بھی چھوٹا اور نیچے والا پینٹ جو جینس وینس پہنتا ہے وہ بھی چھوٹا۔ اب اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، پیچھے والا حصہ، سرین کی طرف والا حصہ وہ کھل جاتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا، میں نے کہا کہ ناف کے بالکل برابر میں پیچھے طرف، یعنی یہاں سے صرف اگلا نہیں پچھلا بھی چھپانا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر وہ سجدے میں گیا اور ناف کے پیچھے میں بالکل برابر میں حصہ اگر اتنا نیچے کا کھل گیا اور پھر اس کی نماز گئی، نماز نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو سطر کھول دیا، سطر کے کھل جانے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے نماز میں پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے۔ صرف 3 اعضاء ایسے ہیں جن کو کھولنے کی اجازت ہے، چہرہ اور گٹوں سے اوپر والا حصہ ہتھیلی وتیلی ہیں، اور نیچے ٹخنوں سے نیچے والا حصہ، ان کو کھولنے کی اجازت ہے، اور پورا جسم چھپانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا کپڑا یہاں سے پھٹا ہوا ہے اور اندر جسم نظر آ رہا ہے، نماز نہیں ہوئی۔ پیر کے پاس جہاں پر مثال کے طور پہ گھٹنوں سے نیچے والا حصہ بھی کٹا ہوا ہے، ٹخنوں سے اوپر ہے لیکن گھٹنے سے نیچے والا حصہ کٹا ہوا ہے، تب بھی نماز نہیں ہوئی عورت کی، کیونکہ اس کا پورا جسم سطر ہے، صرف 3 حصہ چھوڑ کے۔ مردوں کے لیے الگ سطر ہے اور مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ سطر ہے۔ لہٰذا اب سمجھیے ان حصوں کو چھپانا ضروری تھا۔ اب اس سے کیا ہوا، اگر اس طرح نماز پڑھیں گے اور یہ کھلا رہ گئے، نماز نہیں ہوئی، چھپانا ضروری ہے۔ اگر ان حصوں کے علاوہ کہیں اور کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو کہاں کھولے گی، کہاں گنجائش ہے کھولنے کی، عورتوں کے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے کھولنے کی۔ تو مردوں کے لیے اگر مثال کے طور پہ یہاں کا کٹا ہوا ہے، یہاں سے ذرا سے کپڑا کٹا ہوا ہے، یا پھر ٹخنوں سے گھٹنوں سے نیچے والا حصہ کٹا ہوا ہے، ٹخنوں سے اوپر کٹا ہوا ہے، وہ تو سطر میں داخل نہیں ہے، ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن سخت مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس طرح پھٹے ہوئے کپڑے، چیرے ہوئے کپڑے، اور یہ ایسے بیکار اور بے فضول جو مطلب ایک عجیب و غریب، مطلب اچھے مجلس میں لوگ پہن کے جانے کو خراب سمجھتے ہوں، تو اس طرح کے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے میں سخت کراہت ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ کے درجے میں ہے۔ اور جہاں تک پہننے کی بات ہے، اگر سطر والا حصہ کٹا ہوا ہے اور پہن کے گھوم رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، حرام ہے، پہننا بھی گناہ کبیرہ اور حرام میں داخل ہے۔ اگر سطر کے علاوہ کٹے ہوئے ہیں تو پھر یہ پہننا مکروہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک بے فضول، اور یہ ایک جو ہے مطلب اچھے لباس سے بالکل بھاگ جانا، دوسری طرف نکل جانا ہے۔ اسی لیے غیر مسلموں سے سخت مشابہت ہے، اور آواروں سے
اور یہ جو مطلب بےہودے قسم کے لوگ ہیں ان سے سخت مشابہت ہے، اسی لیے ان سے پرہیز کرنا، بچنا بہت لازم ہے، ضروری ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو آپ کی ذمہ داری میں چھوڑتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچائیں، سمجھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل